دوستو آ گئی وہ شب معراج جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ اللہ نے خود آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، وہ عظیم الشان اور مبارک رات آ چکی ہے جسے شب معراج کہتے ہیں۔ وہ رات جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش الہی پر بلایا، پوری انسانیت کی تقدیر کے فیصلے کیے۔ آج میں آپ کو ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اگر کوئی شخص اس ویڈیو کو پورا دیکھ لے، میرے بتائے گئے طریقے سے آج کی رات یہ 12 رکعت نفل پڑھ لے، تو اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دے گا، انشاءاللہ غریبوں کو امیر بنا دے گا اور مانگنے والے کو دینے والا بنا دے گا۔ اگر آپ اب بھی لاپرواہی کریں گے اور یہ رات چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں آپ پورا سال پچھتائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت نفل تو ہم ہر سال پڑھتے ہیں، مگر ہماری زندگی کیوں نہیں بدلتی؟ میرے بھائیوں، آج میں آپ کو وہ خفیہ گنتی اور وہ خاص طریقہ بتاؤں گا جو نفلوں کو قبولیت کے موسم میں بدل دیتا ہے۔ لوگ نفل تو پڑھتے ہیں مگر ان سے وہ ایک بڑی غلطی ہو جاتی ہے جو ان کی ساری محنت ضائع کر دیتی ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ ان 12 نوافل کے ساتھ وہ 4 خاص کام، وہ وظائف کون سے ہیں جو آپ کی دعا کو سیدھا عرش الہی تک لے جاتے ہیں؟ وہ گنتی کیا ہے اور سجدے میں کون سا لفظ بولنا ہے؟ میں ایک ایک سٹیپ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ بس 1 سیکنڈ بھی مس مت کیجیے گا، کیونکہ آج آپ کی نسلوں کی آبادی کا سوال ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل لوگ شب معراج کے نام پر بہت سی عجیب و غریب باتیں اور من گھڑت طریقے پھیلا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کر لو، کوئی کہتا ہے وہ کر لو۔ میں آپ کو وہ سیدھا اور سچا راستہ بتا رہا ہوں جو بزرگان دین نے بتایا، یعنی اللہ کے حضور نفل پڑھنا اور تسبیح کرنا، کسی ٹوٹکے کے پیچھے نہ بھاگیں بلکہ مصلی پر بیٹھ کر اللہ کو براہ راست پکاریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ پاک نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر بڑی فضیلت دی ہے، جیسے رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ بالکل اسی طرح شب معراج کی یہ رات، یہ نفل پڑھنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ نماز اکثر بڑی راتوں میں پڑھی جاتی ہے۔ اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام جیسا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب دوستو ذرا سوچیں، صرف 12 نفل اور بدلے میں جنت، اتنا بڑا شہر جو مشرق سے لے کر مغرب تک لمبا ہو گیا۔ کیا آپ کے گھر میں ہر وقت بیماری رہتی ہے؟ کیا آپ کے رزق کو کسی نے باندھ دیا ہے؟ کیا آپ کی دعائیں دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہیں؟ تو دوستو یہ 12 نفل ان تمام رکاوٹوں کا علاج ہے۔ جب بندہ نفل پڑھتا ہے تو اس کی روح سے گناہوں کی میل ایسے جڑتی ہے جیسے نہانے سے جسم صاف ہوتا ہے، اور جب روح پاک ہو جائے پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے وہ مل جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت یہ نفل کب پڑھنے ہیں؟ کیا عشاء کے فوراً بعد یا آدھی رات کو؟ ان نوافل کے اندر وہ سورہ اخلاص کی خاص تعداد کیا ہے؟ میں بس چند لمحوں میں یہ بات بتانے والا ہوں، لیکن پہلے ہم اس مالک کو مناتے ہیں جس کے ہاتھ میں ہماری زندگی کی دوڑ ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، یہ 12 نفل صرف عبادت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی کا ایک ریسٹ بٹن ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو راتوں کو تکیہ بھگو کر روتے ہیں، کیا یا اللہ میرے ہی نصیب ایسے کیوں ہیں؟ کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے، کسی کی شادی ہوتے ہوتے ٹوٹ گئی ہے، کسی کو اپنوں نے ایسا زخم دیا ہے کہ وہ اب کسی پر یقین نہیں کر پاتا۔ کیا آپ کو بھی کبھی لگا ہے کہ آپ کی محنت کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی خوشیوں کو کسی کی کالی نظر لگ گئی ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج شب معراج کی اس خاص رات میں ان 12 نفلوں کے دوران میں آپ کو وہ آخری حفاظتی کلمہ بھی بتاؤں گا جو پڑھنے کے بعد دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ وہ راز ہے جو آپ کی نسلوں کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تڑپ رہا ہوگا کہ وہ 4 وظائف کب شروع کرنے ہیں، نفلوں کے بیچ میں یا نفلوں کے بعد؟ اور وہ سورہ اخلاص کی گنتی جو میں نے پچھلی بار بتائی تھی، کیا اس بار بھی اس میں کوئی تبدیلی ہے؟ دیکھو بھائیو، 27 رجب کی رات ہے، یہ معراج کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جب تقدیر کے قلم چلتے ہیں۔ آج
اگر آج رات آپ نے یہ طریقہ سمجھ لیا تو کل آپ خود مجھے میسج کر کے کہیں گے کہ حضرت اللہ نے میری سن لی ہے۔ میں بس چند سیکنڈ کے بعد ان نفلوں کی پہلی رکعت کی خاص نیت اور وہ پہلا بڑا وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اب وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کو ان 12 نوافل کا ایک ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں۔ دوستو، وہ پہلی رکعت کی نیت کیسے کرنی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد وہ کون سی خاص عدد یعنی کہ گنتی ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور وہ 4 وظائف جو میں نے آپ کو بتانے ہیں وہ ان نفلوں کے بیچ میں کہاں فٹ ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک سیکنڈ بھی مس مت کرنا، کیونکہ اب میں وہ نسخہ بتانے لگا ہوں جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ چلو میرے بھائیوں اور بہنوں، اب بہت توجہ سے سنیے، کیونکہ اب ہم اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں جو آپ کی زندگی کے 12 بند دروازے کھولنے والا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح پورے طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ کوئی بھی غلطی نہ رہ سکے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر شب معراج کی یہ نماز یعنی کہ 12 نفل آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نماز شروع کرنے سے پہلے ایک بات اپنے پلے باندھ لیں، یہ صرف نفل نہیں، یہ ان 4 مخصوص کاموں کی بنیاد ہے جو میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں۔ ان نفلوں کا ہر ایک سجدہ ان وظائف کی قبولیت کا راستہ بنائے گا۔ آپ نے پہلے 2 نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کیا ہے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب پہلی رکعت میں ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف مکمل پڑھنی ہے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا راز ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے جو سورت پڑھنی ہے، اس سورت کا تعلق ان 4 وظائف میں پہلے مخصوص کام کے ساتھ ہے۔ میں اب اس سورت کا نام اور اس کی خاص گنتی بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ جب آپ یہ 2 نفل پورے کریں گے تو آپ کو مصلی سے ہلنا نہیں ہے، کیونکہ ان نفلوں کے ہر سلام کے بعد ایک خفیہ کلمہ ہے جو آپ کی ہر مشکل کو بیکار کر دے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ پہلے وظیفے کی گنتی کیا ہے؟ وہ اتنی طاقتور گنتی ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنا دے گی۔ میں بس ابھی اگلے سٹیپ میں وہ راز کھولنے والا ہوں۔ اب دھیان سے سنیے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ لیکن کتنی بار؟ کچھ لوگ 1 بار پڑھتے ہیں، کچھ 3 بار، مگر شب معراج کی نسبت سے اس ایک خاص گنتی ہے جو آپ کی نماز کو عرش الہی تک لے جائے گی۔ انشاءاللہ میں وہ گنتی ابھی بتا دیتا ہوں، مگر پہلے آپ یہ جان لیں کہ جب تک آپ ان 12 نوافل کا یہ مقصود طریقہ یعنی کہ یہ حصہ آپ پورا نہیں کریں گے، وہ 4 بڑے وظائف آگے آنے والے ہیں اور ان کا اثر شروع نہیں ہوگا۔ وہ پہلا وظیفہ جو آپ کے گھر سے غریبی اور جادو ٹونا ختم کرے گا، اس کی تعداد، اس کی گنتی اتنی حیرت انگیز ہے کہ آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ اور اس وظیفے کا ان 12 نوافل کے ساتھ کیا گہرا تعلق ہے، کیا گہرا رشتہ ہے، میں بس اگلے حصے میں پہلی اور دوسری رکعت کی پوری ترتیب اور اس پہلے خفیہ کام کا ذکر کرنے والا ہوں۔ ویڈیو کو سکپ مت کرنا، کیونکہ اب اصلی بات شروع ہونے لگی ہے۔ میرے بھائیوں، اب ہم اس مقام پر آ چکے ہیں جہاں آپ کے نفلوں کی روح شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بالکل اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کے پہلے 2 رکعت نفل مکمل ہو جائیں اور آپ سلام پھیر لیں تو وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اب یہاں سے اس سے پہلے کے وظیفے کا کنیکشن شروع ہوتا ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ اس پہلے کام کا نام ہے کلمہ طیبہ۔ اب آپ کہیں گے کہ کلمہ تو ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، 12 نفلوں کے حصار میں بیٹھ کر شب معراج کی اس خاص گھڑی میں کلمہ طیبہ کی ایک خاص گنتی ہے جو آپ کے وجود کے گرد نور کا ایک ایسا قلعہ بنا دیتی ہے کہ کائنات کی کوئی بھی منفی طاقت اسے توڑ نہیں سکتی۔ اگر آپ کے گھر میں غریبی کا ڈیرا ہے یا کسی نے حسد کی آگ لگا رکھی ہے تو یہ کلمہ ان سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ وہ گنتی کیا ہے؟ کیا وہ سینکڑوں میں ہے یا ہزاروں میں ہے؟ وہ تعداد بس چند منٹوں میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو باقی نفلوں کی ترتیب سمجھنی ہوگی، کیونکہ جب آپ کے یہ 12 نفل مکمل ہوں گے تو اس کے فوراً بعد وہ دوسرا بڑا وظیفہ آئے گا۔
جو آپ کی دعا کو آسمان چیر کر اللہ کے حضور پیش کرے گا۔ انشاءاللہ دیکھو بھائیو، یہ 12 نفل ایسے ہی ہیں جیسے آپ کسی بادشاہ کے دربار وظیفہ ہیں، اور وہ 4 وظائف آپ کی عرضی یعنی کہ درخواست ہیں، اور وہ دوسرا وظیفہ جو درود پاک کی شکل میں ہے، اس کلمہ طیبہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ان سب کی وہ مخصوص گنتی جو میں نے پچھلے سال بھی اپنے خاص دوستوں کو بتائی تھی وہ کیا ہے۔ بس تھوڑا سا صبر اور کر لیں، میں پہلے باقی نفلوں کی سورہ اخلاص والی گنتی بتا دوں، پھر ہم ان 4 وظائف کی وہ طاقتور تعداد کو ریویل کریں گے جو آپ کی نسلیں آباد کر دے گی۔ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کرنا، کیونکہ اب ہم اس موڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اب آپ نے پہلے 2 نفلوں کا طریقہ تو سمجھ لیا، اب اسی طرح آپ نے اگلے نفل بھی پورے کرنے ہیں۔ ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کی وہی تعداد پڑھنی ہے، یعنی کہ 7 بار۔ اسی طرح جب آپ 2 کر کے 6 سلام پھیر لیں گے تو اب آپ کے 12 نوافل مکمل ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ ہر سلام کے بعد آپ نے اپنا رخ قبلہ شریف سے نہیں موڑنا، کیونکہ جیسے ہی آپ یہ 12 نوافل پورے ہوں گے آپ کا واسطہ اس دوسرے بڑے وظیفے سے پڑے گا جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اب اس دوسرے کام کا نام ہے درود ابراہیمی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درود پاک تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عام دنوں میں درود پڑھنا اور ہے، لیکن شب معراج کی اس نورانی رات میں ان 12 نفلوں کی خوشبو کے ساتھ درود پڑھنا، اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کی رات درود پاک کی یہ خاص تعداد ہے جو انسان کے نصیب کا وہ تالا کھول دیتی ہے جو برسوں سے بند پڑا ہوا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی وہ مرادیں پوری ہو جائیں جو آپ کے خیال میں ناممکن ہے؟ تو یاد رکھیے، پہلے وظیفے کلمہ طیبہ کے بعد یہ دوسرا وظیفہ درود پاک آپ کی دعا کے لیے پر کا یعنی کہ ونگز کا کام کرے گا۔ وہ درود پاک کی گنتی کیا ہے؟ کیا وہ اتنی ہے کہ آپ تھک جائیں گے، یا اتنی تھوڑی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے؟ میرے بھائیوں، وہ خاص نمبر یعنی تعداد بس چند منٹوں میں آپ کو بتانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو وہ تیسرا اور چوتھا کام بھی تو جاننا ضروری ہے جو عشاء کے بعد آپ کی غریبی کو ہمیشہ کے لیے مٹانے والا ہے۔ وہ تیسرا کام جس کا تعلق توبہ سے ہے، وہ چوتھا کام جو سیدھا آپ کو سجدے میں لے جائے گا۔ انشاءاللہ ان سب کا جوڑ ان 12 نفلوں کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے جسم کا روح کے ساتھ۔ میں بس اگلے سٹیپ میں ان 4 وظیفوں کی وہ خفیہ گنتی بتاؤں گا جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس مصلی پر بیٹھے رہیں، کیونکہ اب رازوں سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وہ گھڑی آ گئی ہے جس کا آپ کو پوری ویڈیو میں انتظار تھا۔ آپ نے 12 نفل تو پورے کر لیے، آپ کا جسم نور سے بھر چکا ہے اور آپ کا مصلی فرشتوں کے حصار میں ہے۔ اب وقت ہے ان 4 خاص کاموں کی وہ جادوئی گنتی جاننے کا جو آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گی۔ اب دوستو توجہ سے سنیے گا، اب میں ایک ایک کر کے وہ تعداد بتانے لگا ہوں جو آپ کی مرادوں کو حقیقت میں بدلے گی۔ پہلا کام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کی گنتی کیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں نے اس رات کے لیے اس کی جو تعداد خاص مقرر کی ہے وہ آپ کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ آپ نے اسے 2000 مرتبہ پڑھنا ہے، جی ہاں 2000 بار۔ یہ وہ تعداد ہے جو آپ کے گرد ایسا حصار بنائے گی کہ کوئی جادو، کوئی حسد آپ کو چھو بھی نہیں سکے گا۔ اب باری آتی ہے دوسرے کام کی، یعنی درود ابراہیمی کی۔ یہ وہ درود ہے جو آپ کی دعا کو عرش الہی کا راستہ دکھائے گا۔ اس کی گنتی سن کر آپ کو سکون مل جائے گا۔ آج شب معراج کی اس خاص گھڑی میں آپ نے صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے درود شریف ایک مکمل تسبیح کرنی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایک ایک لفظ دل کی تڑپ کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 100 بار کا درود آپ کے نصیب کے بند تالے کھولنے کی چابی ہے۔ لیکن ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ وہ تیسرا کام، وہ استغفار جو آپ کے گھر سے غریبی اور تنگی کو ہمیشہ کے لیے نکال کر باہر کرے گا۔ اس کی گنتی کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ وہ گنتی ہے جس نے بدر کے میدان میں معجزہ دکھایا تھا۔ آپ نے استغفر اللہ کی تسبیح کو 313 مرتبہ مکمل کرنا ہے۔ 313 کی یہ طاقت آج رات آپ کے گھر کے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ آخری کام کیا ہے؟ وہ چوتھا راز جس کے بعد ہم نے سجدے میں گرنا ہے، وہ قرآن کی وہ کون سی چھوٹی سی سورت ہے
اور اس کی وہ خاص گنتی کا راز کیا ہے؟ میں بس آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، جس کے بعد آپ کی یہ پوری عبادت مقبولیت کی مہر لگوائے گی۔ انشاءاللہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب وہ سلطانی لمحہ آ گیا ہے جس کے بعد آپ کی دعا سیدھا اللہ کے حضور پیش ہونی ہے۔ آپ نے 12 نفل پڑھ لیے، کلمہ طیبہ سے حصار بنا لیا، درود سے دعا کو پر لگا دیے، استغفار سے اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیا۔ اب آپ کا وجود بالکل پاک صاف ہو چکا ہے۔ اب باری ہے اس چوتھے اور آخری کام کی، جو آپ کی اس پوری رات کی محنت کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب توجہ سے سنیں۔ اب آپ نے قرآن مجید کی وہ سورت اٹھانی ہے جو اللہ کو سب سے پیاری ہے، یعنی سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت اسے کتنی بار پڑھنا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج شب معراج کی اس خاص گھڑی میں اس کی گنتی مقرر کی گئی ہے 41 مرتبہ، یعنی کہ 41 ٹائمز۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ جیسے ہی آپ کی 41 بار سورہ اخلاص پوری ہو، آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سجدے میں سر رکھ دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ سجدہ ہے جہاں آپ اور آپ کا رب بالکل آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سجدے میں آپ نے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے۔ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو رونے والا منہ ہی بنا لینا اور اللہ سے کہنا کہ یا اللہ، میں نے تیرا ذکر کیا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، 12 نفل پڑھے، اب میری یہ مراد پوری کر دے۔ یقین جانے میرے بھائیوں، جو بندہ شب معراج کو یہ سب کر کے سجدے میں اپنی حاجت رکھ دیتا ہے، اللہ اسے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے وہ امانت آپ تک پہنچا دی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ 12 نفل اور یہ 4 وظائف شب معراج کی رات لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو ضرور بھیجیں۔ کیا پتا کہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے کسی پریشان حال کا گھر بس جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ جانے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور یا اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ آج رات ہمارے ساتھ اس عبادت میں شامل ہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے اپنا پورا نام اور 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا اور آپ کو اس وظیفے کی اجازت دے دی جائے گی۔